الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں جس مقدس اور عظمت اور بابرکت مہینے کا ہمیں انتظار تھا جس بابرکت اور عظمت والے مہینے کے لیے اللہ والے رویا کرتے تھے اور تڑپا کرتے تھے وہ مقدس اور وہ بابرکت اور وہ عظمت والا مہینہ اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ناقدری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا میں شامل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے تو دنیا کے اندر کیوں آیا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ اے انسان یہ ساری کی ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تجھ کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے انسان کو اپنے پیدائشی مقصد کو پہچاننا چاہیے اور دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا چاہیے اور اس شعر کا مصداق بن جانا چاہیے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں مسلمانوں یہ مومن کی پہچان ہے مومن دنیا میں تو ہوتا ہے مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا ہے مومن دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا مومن کے لیے ہے آؤ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں کہ بندگی کسے کہتے ہیں بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر چکا ہو چنانچہ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو اپنے پیدائشی مقصد کو سمجھنا چاہیے
چاہیے کہ دنیا کے اندر کیوں آیا ہے اور کیا کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہر انسان یہ اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے سوچے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی زندگی 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق اور دین کے مطابق گزرے گی۔ میرے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں تو کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن صرف یہی نہیں کہا کہ تم اپنی عبادت میں ہی لگے رہو، بلکہ میری عبادت میں ہی لگے رہو، بلکہ تمہیں دنیاوی کام کرنے کی بھی اجازت دی ہے، دنیاوی معاملات کرنے کی بھی اجازت دی ہے، تجارت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ جو گناہ ہے ان سے بچتے رہو، جو ناجائز اور حرام کام ہے ان سے بچتے رہو، اور میرے جو فرائض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ان کو ادا کرتے رہو، یہ ضروری ہے۔ میرے مسلمانوں، ابھی میں نے جو یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق احکم الحاکمین کے ایک حکم کے ساتھ ہے، اور وہ حکم اتنا اہم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلا رہا ہے، اور یہ شرف بھی اس عبادت کو حاصل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی مذاہب ہو یا انسان کے خود ساختہ مذاہب ہو، ہر ایک مذہب کے اندر اس کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ملتا ہے، اور وہ ہے روزہ۔ محترم حضرات، ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب سے مقدس اور عظمت والا کلام، جو کہ پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والا کلام ہے، اسی مبارک مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، کوئی اگر قرآن کریم کو بدلنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو خود بدل دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا، ایک وسیم رضوی ملعون شخص ہے جو قرآن کریم کی یہ مانگ کر رہا تھا کہ 26 آیتوں کو نکالا جائے، 26 آیتوں کو قرآن کریم سے باہر کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو خود بدل دیا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کو اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور عظیم کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا ہے اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ مسلمانوں، اندازہ لگاؤ، سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ جب پڑھنے والے کے باپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا تو خود پڑھنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اس کی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ مقدس اور عظمت اور بابرکت والا مہینہ چل رہا ہے۔ 1 پارہ پڑھو، 2 پارے پڑھو، 2.5 پارے پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، لیکن معمول بناؤ، ڈیلی روٹین بناؤ، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن کریم عظیم اور کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اس کے ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ الف لام میم، اس کے اندر 3 لفظ ہے، الف 1 لفظ ہے، لام 1 لفظ ہے، المیم 1 لفظ ہے، یہ 3 لفظ ہو گئے۔ جب ہم نے 3 لفظوں کا ادا کیا ہے تو ہمیں اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں، عزم کرو کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر ایک انسان یہ عہد کرے اور یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ 3 قرآن کریم اس رمضان المبارک کے اندر مکمل کروں گا، اور نہ ہو سکے کم از کم 1 تو ضرور کریں۔
مسلمانوں بات چل رہی تھی رمضان المبارک کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت عظمت اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے، جو بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، جو بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف اس مبارک مہینے کے اندر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمہارے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر عذاب کے اندر خفت کر دیتے ہیں، اعمال کے اندر بڑھاوا فرما دیتے ہیں، اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، لوٹ لو رب کو، یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ راضی کر لو اس مبارک مہینے کے اندر اپنے رب کو، دھو لو اپنے آپ کو گناہوں سے اس مبارک مہینے کے اندر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے چلا جائے۔ اس مبارک مہینے کی ہر ایک رات کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے منادی کراتے ہیں اور آواز لگواتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اس کو اولاد عطا کروں۔ غرض کہ وہ ذات اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ کتنے ہی گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر روز ہر دن افطار کے وقت اللہ رب العالمین 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں، اور وہ سب کے سب کون ہوتے ہیں؟ وہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور رمضان کے آخری روز پورے رمضان میں معاف ہونے والوں کی بقدر لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی 29 دن کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرمایا ہے، 30ویں دن اتنے ہی لوگوں کو اس کی برابر معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہر ایک آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ 10 منٹ پہلے اپنی افطاری دسترخوان پر لے کر کے بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا اہتمام ضرور کرے، رو رو کر کے مانگے، گڑ گڑا کر کے مانگے، اس مبارک مہینے کے اندر اپنی مغفرت ضرور کرائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روایت وما تاخر، کہ جس انسان نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس انسان نے رات کا قیام کیا ہے، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے کچھ لوگوں پر بد دعا کروں گا اور تم اس پر آمین کہنا۔ مسلمانوں غور کرو، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہو اور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہنے والے ہو، مجھے بتلاؤ کیا وہ بد دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان بد دعا میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ مسلمانوں،
روزے کی برکت اتنی وسیع ہے کہ روزے کی برکت سے منہ کی بو کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک عنبر سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ چاہے تو اس کو بو کا لفظ استعمال دے دیجیے، بو کا لفظ دے دیجیے، چاہے اس کو اسمیل کہہ لیجیے، چاہے اس کو خوشبو کہہ لیجیے، چاہے اس کو بدبو کہہ لیجیے، بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو دن بھر انسان کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ تمہیں توریت اس وقت ملے گی جب تم مکمل 1 ماہ کے روزے رکھو گے، جس کا ذکر قرآن کریم یوں کرتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مکمل ماہ کے روزے رکھ چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات گزری کہ آج رب العالمین سے ہم کلام ہونا ہے، آج رب العالمین سے میری ملاقات ہونی ہے، میں اپنی اس بدبو کو ختم کر ڈالوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے ایک قسم کا گھاس استعمال کیا ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم پہنچایا، اے موسیٰ تم نے یہ کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ کیا تم کو خبر نہیں ہے، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو تو میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے؟ اب اس بدبو کو دوبارہ پیدا کرو، اب اس بدبو کو دوبارہ بھگتان کرو، اس بدبو کا دوبارہ بھگتان کرو، تبھی تمہیں توریت عطا کی جائے گی۔ تو مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن کو روزے رکھے، جب وہ بدبو پیدا ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توریت عطا فرمائی۔ میرے مسلمانوں، جہاں روزے کے بہت سارے فوائد ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ قوت روحانی کو ابھارتا ہے اور خواہشات نفسانی کو مٹاتا ہے اور لوگوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے روشناس کراتا ہے اور لوگوں کو قوم کا ہمدرد بنا دیتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہوئے فرض روزے اس لیے کہ تم شرماؤ، ہوئے فرض روزے اس لیے کہ تم شرماؤ، ادائے صوم ہی سے قوم کے ہمدرد بن جاؤ، ریاضت کا لگاؤ باغ تو جنت کے پھل۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرت